اور وہ منظر بھی حدیث پاک میں موجود ہے جب رسول اللہ کو پتھر جس نے مارا تھا حضور کا خون مبارک یہاں جم گیا تھا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا حضور کا خون یہاں سے دھو رہی تھی، اور مولا علی ڈال میں پانی لا رہے تھے۔ یہ احد کا یہ بھی منظر موجود ہے، ہاں یہ سارا کچھ موجود ہے۔ پھر جب حضور گھر پہنچے مدینہ پاک میں تو پھر خبر آ گئی کہ کافر تو پھر تیار ہے۔ حضرت بلال کو فرمایا پھر اذان دے دو، پھر زخمی صحابہ کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ حضور حکم فرمایا، سنا پھر آ رہے ہیں۔ عرض کی حضور ہم بھی تیار ہیں، پھر آ رہے ہیں تو مسلمان ہے کہ مرکز میں بلرزم۔ ہاں مسلمان تو وہ ہوتا ہے جسے موت دیکھ کر پیچھے ہٹے۔ پر تیرے نام پہ جاؤں فدا، نہ بس ایک جاؤں او بس ایک جاؤں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ فرانس دی جرت ہے، 1.5 ارب مسلمان موجود، اس چوڑے دی کیویں جرت ہے حضور دے خاکے بنائے، پورا کفر بھی اکٹھا ہو کے آ جائے۔ برطانیہ دا وزیر خارجہ کہتا ہے ہم فرانس کے ساتھ ہیں، چوڑے تسی سارے کٹھے ہو جاؤ، ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑے ہیں۔ ہاں جی پوری امت کھڑی ہے۔ تم کہتے ہو ہم دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تم برطانیہ کا وزیر خارجہ کہتا ہے تو سنو، دہشت گرد تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے لکڑ دادے، تمہاری بنیاد، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قریب سے بھی دہشت گردی نہیں گزری، ہم محبوب رحمت للعالمین کے غلام ہیں۔ حرام زادے تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، ہم جو حاضر ہیں ہمارے بارے میں بات کرنا، اعلان جہاد کرو اس کے خلاف۔ یہ ساڑھے لبیک دے کوڑ ہوندی نا، اسی پہلے دن انہوں وٹ کر آخ دینا سے۔ برفانہ اللہ کا ذکر ہے کہ اظہار نہیں کہ مولی خادم دی جیب وچ کوئی 50,000 روپے پا دے وے یا میں نے یورپ دا ٹکٹ دے دے وے۔ برفانہ اللہ کا ذکر کا اظہار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت کا اس طرح اظہار کیا کہ بچے بچے کی زبان پر لبیک بھی آیا، اب پوری دنیا میں یہ نعرہ بھی چھا گیا کہ من سب نبی۔ یہ ہے برفانہ اللہ کا ذکر۔ مسلمان ہے کہ مرکز میں بلرزم۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جسے موت دیکھ کر پیچھے ہٹے۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ ہم جانتے ہیں یہ ساری باتیں میرے رب کی خفیہ تدبیریں چلنے والی ہیں، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کس طرح ہے؟ پر تیرے نام پہ جاؤں فدا، نہ بس ایک جاؤں او بس ایک جاؤں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ دوسرے کو کڑک کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ اور وہ منظر بھی حدیث پاک میں موجود ہے جب رسول اللہ کو پتھر جس نے مارا تھا حضور کا خون مبارک یہاں جم گیا تھا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا حضور کا خون یہاں سے دھو رہی تھی، اور مولا علی ڈال میں پانی لا رہے تھے۔ یہ احد کا یہ بھی منظر موجود ہے، ہاں یہ سارا کچھ موجود ہے۔ پھر جب حضور گھر پہنچے مدینہ پاک میں تو پھر خبر آ گئی کہ کافر تو پھر تیار ہے۔ حضرت بلال کو فرمایا پھر اذان دے دو، پھر زخمی صحابہ کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ حضور حکم فرمایا، سنا پھر آ رہے ہیں۔ عرض کی حضور ہم بھی تیار ہیں، پھر آ رہے ہیں تو الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ اور مومن کی تو یہ شان ہے، اگر فرانس ہمیں دھمکی لگائے کہ ہم تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے، امریکہ کہے ہم تمہاری امداد بند کر دیں گے، تو تم کھڑے ہو کر کہو ہم اس پر پیشاب کرتے ہیں، ہم اس پر تمہاری امداد پر، تمہارے جو ہم تم سے اسلحہ خریدتے ہیں، ہم ان سب پر پیشاب کرتے ہیں، ہمیں تو اپنے نبی کی عزت چاہیے۔
क्यों जी? फख्शो, डरो भाई बचो। कल 70 शहीद हो गए हो, हर सहाबी जख्मी हो गया, 70 जख्म लग गए। क्यों जी? रसूलुल्लाह का मुबारक यहाँ पत्थर मार दिया गया। काट बचो, कल वो जालिम आए थे, अब फिर जालिम आ रहे हैं, अब बच जाओ। तो अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में? फज़ादहुम ईमाना। मेरे हबीब, ये जो धमकी लगाई गई थी, ये तो आपके गुलामों के ईमान के अंदर और वलवला पैदा कर गई, ये तो और जोश और जज्बा पैदा कर गई। तो हमें कोई धमकी लगाए तो हमें तो और खुश होना चाहिए कि भाई हुजूर की इज्जत की हमने बात की तो कुफर धमकी लगा रहा है, तो हमारे ईमान में तो और इजाफा होना चाहिए। हुण तो जनाब गल होनी तुहाडे नाल, फज़ादहुम ईमाना ते ईमान है। हुजूर असीं चले आ, उन्हां की आना है, हुण असीं चलिए। क्यों जी? तुर पै के नहीं साहबा। हाँ, गर्ज मैं क्या बताऊं तुझको कि वो सहारा नशीं क्या था। क्या बातें करते हो? नहीं कुरान पढ़ा तो फिर कुरान पढ़ो। हाँ, कुरान सहाबा की सीरतें और सूरतें पढ़ो। क्या धमकी? हमारा क्या बिगाड़ सकता है अमेरिका? रोटी वो देता है, रोटी तो मेरा रब देता है। पाकिस्तान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के नाले पाक के सदके जो लगी हुई खाक थी ना, उसकी बरकत से हमें ये मुल्क दिया है। हमारी इज्जतें, ये पगड़ियां, ये सारी चीजें हुजूर की वजह से हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो जान है वो जहान की। बस सारी दुनिया भी मर जावे ना एक को लम्हे नाल ते उस खाक दा मुकाबला नहीं कर सकते जिथे मेरे आका एक बारी पांव मुबारक रखा। हाँ जी, उस खाक दी तौहीन असीं नहीं बर्दाश्त कर सकते जिथे हुजूर ने पांव मुबारक रखे। यार और जंगल के दरिंदे, ऐ काजी अयाज ने लिखा, हुजूर दी कसमां उठनी जदों जंगल चरण जांदी सी ना, ते जंगल दे वाशी दरिंदे वो वेख के ते किनारे च पै जांदे सन, कहंदे ते मुहम्मद अरबी दी उठनी आ रही है। ऐ काजी अयाज ने लिखा है। हाँ, और हुजूर दी उठनी नूं वेख के भेड़िया भी कोठे च बह जांदा सी, और शेर भी बह जांदा सी, सब भी बह जांदे सन, कहंदे न सोए तो रसूलुल्लाह दी उठनी आ रही है। और तुसी केड़े जानवर हो कायनात दे, और तुसी केड़े भेड़ियो फरासियो, और तो रसूलुल्लाह दे गुस्ताखो, तुसी केड़े भेड़ियो। और भेड़िए ते हुजूर दी उठनी नूं वेख के पहचान जांदे सन कि इहदे ते मुहम्मद अरबी सवार होए, और तुसी सानू दसो कौन हो? गल्लां करदे हो साडे नाल। ये गल कदी भी बर्दाश्त नहीं होनी है। तुसी सुन लो, हाँ, हुजूर दी इज्जत के बारे तुसा कोई जुमला क्या ते एक जहान नहीं लखा जहान भी चले जाए। हाँ, बस गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। जिना यार खरीदना मिंबर भी मिलया, मिंबर भी मिलया, एडे बड़े बड़े मुरीद भी मिले, लखा मुरीद, जब हुजूर की इज्जत की गल आई तो वो नहीं करनी। जिन्ना यार और खरीद न कीता और मुल भी होंदे पल्ले 6 लाख ते 6 छड़ देना, कोई 10 बंदे ही लिया मैदान। क्यों जी? 50 लाख मुरीद ते फलां जी ते जदों हुजूर की इज्जत की गल आई कम नहीं तुसी कीता। आज फ्रांस की जुर्रत है, 1.5 अरब मुसलमान मौजूद, उस चूड़े की किवें जुर्रत है हुजूर दे खाके बनाए। उसको पता है सर ऊपर कोई नहीं सही, सर सारे खराब, फिर जिस्म जिस्म जो मर्जी कर लो, ये सारे होते होवे ठीक। कौन वाला? उमर बिन अब्दुल अजीज, या हजरत उमर, तो या उमर सिद्दीक अकबर, सारे पासे जंग छेड़ के रख दिया। फरमाया मैं वट के रख देंगा जिन्हें ज़कात न दी, मुर्तदीन मैं वट के रख देंगा। और जनाब मैं जेड़े 2.5 नबी, एक औरत ने ऐलान किया 2 मर्दा ने, मैं इन्होंने वट के रख देंगा। लश्कर उसामा भी जाएगा,
قیادت بھی اسامہ بن زید کریں گے، صدیق تنہا مدینے میں رہ جائیں، یمامہ میں بھی چلے جائیں۔ کہنے جی آپ جنگ چھیڑ دیں، میں کہا صدیق اکبر ہر طرف جنگ چھیڑی، تو سنتا جی صرف فرانس نال گل کرنی، پورا کفر بھی اکٹھا ہو کے آ جائے۔ برطانیہ دا وزیر خارجہ کہتا ہے ہم فرانس کے ساتھ ہیں، چوڑے تسی سارے کٹھے ہو جاؤ، ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑے ہیں، ہاں جی پوری امت کھڑی ہے۔ تم کہتے ہو ہم دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں، تم برطانیہ کا وزیر خارجہ کہتا ہے تو سنو، دہشت گرد تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے لکڑ دادے، تمہاری بنیاد، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قریب سے بھی دہشت گردی نہیں گزری، ہم محبوب رحمت للعالمین کے غلام ہیں۔ باتیں کرتے ہو دہشت گردی، دہشت گرد تو تم ہو، ہم نے تو کبھی چوڑے تم کو بھی کچھ نہیں کہا، تم ہمارے آقا مولا کے بارے میں بات کرتے ہو، تم سے بڑا دہشت گرد کائنات میں کون ہے؟ باتیں کرتے ہو ہمارے بارے میں، جی مسلمان تو بتاؤ کیا دہشت گردی ہم نے کی؟ افغانستان ہم نے برباد کیا، افغانستان کے اندر مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے آگ سے تم نے جلایا، اور دہشت گرد ہم، اور عراق کے اندر مسلمانوں کو تم نے ننگے کر کے کتے چھوڑے۔ دنیا کا کون سا ظلم ہے جو تم نے نہیں کیا؟ پھر دہشت گرد ہم کہ ہم اپنے نبی کی عزت کی بات کرتے ہیں، اور سنو جب تک ایک بھی مسلمان موجود ہے تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا، ہم حضور کی عزت پر پہرا دیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جب رسول اللہ سے غداری ہو جائے پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ پھر کہ گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ جنا یار رسول اللہ کے دشمن دھمکی بھی نہ لا سکے اور سفیر بھی نہ کٹ سکے، تو مڑ کے میں پورے رستے وچ ذہن سوچتا آیا، اور میں کہ یار فرانس وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، امریکہ وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، جیڑا ملک بنیا ہی حضور دے نام تے ہوئے، آج سانو ایتھے بھی احتجاج کرنا پیا۔ اب اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 72 سال میں آپ نے کیسے لوگ آگے لایا۔ لبیک دے کول ہوندی نا اسی پہلے دن انہاں نو وڈ کے رکھ دینا سی۔ یہ تو گوگل دی رپورٹ ہے نا کہ 60% پوری دنیا جو حرامی زیادہ فرانس وچ پیدا ہوندے، حرام زادے تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، ہم جو حاضر ہیں ہمارے بارے میں بات کرنا، ہم وہ کری کہ نہ چوڑی چھڑی اور لبیک نہ کیتا ظلم، اسا تو حضور دی وجہ تو کیتا برداشت، لیکن رب رب ہے۔ حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے، اور اس نے سارا کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا۔ یہ سارا جڑا خیمہ افلاق کا استادہ کھڑا ہے نا، اے رسول اللہ دی وجہ تو کھڑا ہے، اسی تو انہوں کچھ نہیں کیا۔ مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکی، کتی مر گئی، مولانا واپس آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے، اور مولانا نو کتی بھونکے جو سلامت نہ رہے تے رسول اللہ نال کوئی غداری کر جائے سلامت رہ سکتا۔ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جبروں کا آج جو لوگ اتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر اتنا اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے مذہبی نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے پنجابی نعرہ ہے، اور میں آکھا جیڑا بھی ہے گل تو حضور دی ہے نا، کام ہے ان کے ذکر سے، پنجابی نعرے سے ہوا یا عربی سے ہوا، یہ کیا باتیں ہوئی؟ سیدھا کہا تیری زبان تے رب اپنے حبیب دا نام چڑھن نہیں دیندا۔ گل اے وی وچ کسی اور کو اے ہو جائے حضور دے غلام ہیں تے ساڑھے سامنے آئے، میدان لاؤ،
ایک طرف تسی اسی ادھر رکھ دیں دیا موچی دروازے جنہوں کوئی بہو مانے مذہبی سیاسی نو مینار پاکستان رکھے ایک کو دن رکھ دیں دیا گلاں کرنے ہو تسی جس نو جیڑا بھی اٹھتا ہے لبیک کے خلاف اسی جرم ہے کیتا ہے کہ جس طرح علامہ فاروق الحسن صاحب فرما رہے حسن بھائی کہندے میں جتھے بھی گیا دودھ پیندے بچے بھی کہہ رہے ہیں لبیک ہے یا رسول اللہ اے درد ہویا تانوں اے تو شکر ادا کرو حضور دی امت تے منہ ہوتے تے بچے ہوندے منہ ہوتے دودھ پینے بچے ہوتے بھی او جوان جڑے پتہ نہیں کی کرتے گانے گاندے سن او بھی جناب جھومدے موٹر سائیکل تے بھی میں نے ایک ٹرک ڈرائیور ملیا میاں والی دا مینوں ملن آیا کہنے لگا میں اوتھے جناب سکھر کول گزر رہا ٹرک ہوتے تے مینوں نعرے دی آواز آ رہی رات دے ٹائم تے میں کہ کی ہویا کہندا میں انج ویکھیا تے موٹر سائیکل تے میرے جنے پیچھے لبیک لکھیا ہویا سی تے میرے ٹرک نال موٹر سائیکل لا کے کہہ رہے سی لبیک یا رسول اللہ ادھی رات دا ویلا ٹرک دے پیچھے لبیک لکھیا انہیں کہا یار میں بھی حصہ پا دیواں تسی کہڑے پاسے ٹر پیا گل وچ ہو رہا ہے جڑی میں کہندا سی کسی نو نہ سمجھ آوے تے او تو پھر لقمان حکیم کول بھی کوئی نہیں رہی چاہیے دوائی جے سمجھ آ جائے تو ٹرک ڈرائیور نو آ جائے دودھ پیندے بچے نو بھی آ جائے اے پاکستان دیاں بنیاداں وچ خون ہے شہیداں دا اے 1857 تو لے کے 1947 تک جڑا خون حضور بہ گیا اس دا اندازہ ہی کوئی نہیں نا وہ تو مورخین نے لکھے ہی کوئی نہیں تے 47 ویلے جڑا پیا شاہ جی فرما رہے سن وہ کتنا خون بہ گیا اس دی بنیاداں وچ شہیداں دا خون ہے لوگاں پاکستان دا کوئی اور بیانیاں بنانا چاہیا سی رب نے اپنی خفیہ تدبیر دے ذریعے وہ پاکستان نہیں عالم اسلام دا بیانیاں بنا دیتا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا اور یہ بیانیاں پاکستان کا بنا ہے شہیدان دا خون ہے اے باٹی چوک بابا جی ڈیرہ لا کے 1000 سال بیٹھے اور بابا جی تسی دسو کیوں آئے ہو من سب نبیًا دادا صاحب دی بھی یہی آواز ہے اسی حضور دی عزت واسطے آئے اور کیوں آئے اور ایسے واسطے آئے شاہ محمد غوث صاحب تسی دسو اسی بھی حضور دی عزت واسطے آئے شاہ المالی صاحب تسی دسو انہوں کہا حضور دی عزت واسطے آئے اور سلطان الہند جی تسی دسو فرمایا اسی بھی حضور دی عزت واسطے آئے مجدد الفزانی نے پوچھا تسی فرمایا اسی قلعہ گوالیار بھی حضور دی عزت واسطے کیوں جی بریلی جلیٹے بابی رنگل پوچھا تسی کی کہندے فرمایا میں بھی یہ کہنا انہیں ہی جانا اور انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا سارے اس واسطے آئے اے ہٹ کے اسلام تو بیانیاں بنانا چاہتے سن تے بیانیاں بڑھ کے گیا توجہ اے یورپی یونین روز کہندی تھی 295 سی بدلو وہ 295 سی دا کسی نو نہیں سی پتا وہ یورپی یونین روز کہندی سی بدلو بدلو وہ بدلن دے بجائے وہ تے قانون وچ لکھے ہوئے سن جی بدلن دے بجائے بچے بچے دی زبان تے رب نے جاری کر اے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار ہے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار نہیں کہ مولوی خادم دی جیب وچ کوئی 50,000 روپے پا دے یا میں نے یورپ دا ٹکٹ دے دے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت کا اس طرح اظہار کیا کہ بچے بچے کی زبان پر لبیک بھی آیا اب پوری دنیا میں یہ نعرہ بھی چھا گیا کہ من سب نبی یہ ہے ورفعنا لک ذکر اے ورفعنا لک ذکر اے ورفعنا بابا جی لیٹے آج اے ورفعنا لک ذکرک دا اظہار اے ورفعنا لک ذکرک دا اظہار جس قانون کو لوگ ختم کرنا چاہتے تھے اس قانون کو اللہ رب العالمین نے ہر زبان پر جاری فرما دیا کیوں جی خطیب الاسلام ایک گل ہے کہ نہیں جس قانون کو یہ شرطیں لگاتے تھے ہم یہ مدد نہیں دے دیں گے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دی عزت تے گل کی تھی تسی اپنی چیزاں سمیٹ کے کول رکھو میرے معبود دے غلاموں واسطے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا حضرت حسان نے حضور دے سامنے منبر تے چڑھ کے قیامت تک حضور دی امت نو پیغام دیتا اوے امریکی امداداں چھڑ دینا اوے فرانسیسی نو چھڑ دینا او کینیڈا دے یاراں نو چھڑ دینا او پوری دنیا چھڑ کے ایک کوئی نعرہ لانا ہمارے لیے یہی کافی ہے
کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو جائے، بس ہمارے دلوں میں یہی ہمارے کافی ہے. ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں، کسی روٹی کی ضرورت نہیں، کسی اسلحہ کی ضرورت نہیں جو فرانس سے ہمیں ملے. ہماری دیسی بندوق وہ کام کر جائے گی جو ان کا میرج طیارہ بھی کام نہیں کرے گا، جو ان بزرگوں کا ایک ہاتھ کا اشارہ ایسے کام کر جائے گا جو یورپ کا میزائل بھی کام نہیں کرے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے. ہاں جی، یہ کیا سمجھتے ہیں تمہارا اسلحہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ فقیر، یہ سید، یہ غازیوں کے باپ، یہ راجہ زہیب کے باپ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیض آباد کے اندر حسین و جمیل بیٹا دیا، اور آج بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں مولانا ایک کی باقی بھی دین واسطے تیار. سرا من قلادہ وشذب بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ. نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دے سنجد نوکے میاں دے تیر چھٹن اور لباں سرخا کھان کے لال یمن. ان کے خاکے بناتے ہو تو تصور بھی نہیں کر سکتا حضور کا جو ظاہریہ جو حسنوں کا ہے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ان کا تو خاکہ بن نہیں سکتا. ان کا خاکہ کیسے بن سکتا ہے؟ تم اپنی گندگی اگلتے ہو اور وہ گندگی ہم نے مڑ کے تمہارے منہ میں ڈال دیا ہے. حضور کے بارے میں بات کرتے ہو، خدا کے لیے ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں. وہ جو ننگے آپ کو کرتے ہیں وہ اور ہیں، ہم تو پھر بھی عالم لوگ ہیں. یہ صوفی ہیں، یہ سید ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ غازی ہیں، یہ جناب تسی ہے حضور دے غلامن. ساڑھے اندر پھر بھی حیا ہے. نہ سکتی اسمبلی دے فلوراں تے گل کیتی. ساڑھے مفتی صاحب اسمبلی دے وچ جدوں گل کیتی ذات دی نہیں کیتی، انہاں نوں فنڈ نہیں دتے اج تک. انہاں کوئی گل نہیں کیتی مفتی قاسم نال انہاں نے. لیکن جدوں گل حضور دی آئی تے فرمایا پھر ذلیل اعظم. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، جدوں گل رسول اللہ دی آ جائے تو پھر گل اور ہو جاندی، پھر گل اور ہو جاندی. آؤ آج موقع ہے رسول اللہ سے وفا کرو. آج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، آج حضور کی بات